بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس امت کو جہاں رسول کتاب دے کے گئے ہیں جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن مجید بہترین رہنما ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت انسان، قرآن نور ہے، پڑھنے والے کو بھی قرآن نورانی کر دیتی ہے۔ اگر قرآن کی صحیح معنوں میں تلاوت کی جائے تو قلب منور ہوتا ہے، جسم بھی اس کے اثر سے منور ہوتا ہے اور اس پر بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ برکت ہے، ہدایت ہے، رہنما ہے، شفا ہے مومنین کے لیے۔ یہ شفا ہم فقط سمجھتے ہیں کہ یہ پیری مریدی والی جو ہے وہ دم درود والی شفا ہے۔ بھائی یہ شفا بھی ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں یہ اثر ہے کہ وہ بیماری کے لیے بھی شفا ہو سکتی ہیں۔ اصل قرآن شفا جو ہے وہ دلوں کی شفا ہے، دلوں کو نورانی کرتا ہے۔ دلوں میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے، حسد کی، تکبر کی، ریاکاری کی، بغض اور کینے کی، لڑائی جھگڑے کی، تعصب کی، یہ ساری جو بیماریاں قلبی بیماریاں ہیں، جب یہ پیدا ہوتی ہیں تو قرآن مجید ان کے لیے بہترین شفا ہے۔ جو قرآن پڑھے گا اس بیماریوں سے دور ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہمارے نبی نے بھی قرآن مجید دی ہے، اس امت کو کتاب کی صورت میں قرآن مجید ہے، اور افراد کی صورت میں ہمارے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو بارز ترین فرد جس کو رسول نے ظاہری طور پر بھی تربیت کی ہے اور باطنی اعتبار سے بھی تربیت کی ہے، بلکہ یوں کہتا چلوں کہ پیدائش سے لے کر رسول اپنی رحلت تک جس شخصیت کی تربیت کرتے رہے ہیں اس کا نام ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہ اس کی پیدائش سے لے کے، یعنی اس مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے رسول اپنی رحلت تک، آپ کہیں گے رحلت تک کیسے تربیت ہے؟ رحلت تک تربیت کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا چلوں، مشہور روایت ہے کہ جب رسول جو ہے وہ بستر پر لیٹ گئے تو مولا علی علیہ السلام آئے، آپ نے مولا علی کو بلایا، بلانے کے ساتھ کان میں جو ہے کچھ باتیں کی، تو اس وقت اس کی روایت خود مولا علی علیہ السلام کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول نے مجھے 1000 باب علم عطا کیا ہے۔ یہ رحلت تک تربیت ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ مولا علی علیہ السلام، یہ مشہور روایت ہے کہ آپ کعبے میں پیدا ہوئے۔ اب اہل سنت بھی مانتے ہیں، ہم فقط شیعہ نہیں کہتے، یہ بھی آپ کی کعبے میں ولادت بھی معجزہ ہے۔ اس سے بڑا معجزہ آپ کی شخصیت ہے، آپ کی شخصیت بڑا معجزہ ہے۔ اس امت کے لیے بہترین معجزہ مولا علی علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو اس معجزے کے ساتھ، یعنی مولا علی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے وہ گمراہی سے بچ گیا ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ یعنی قرآن کے اعتبار سے دیکھیں اور مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو مولا کی شخصیت کے حوالے سے یہ مشہور روایت جو آپ نے یقیناً سنی ہے کہ اسی گمراہی کے حوالے سے ایک دفعہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں، اے ابا ذر، جب تم دیکھو کہ پوری کائنات ایک طرف جا رہی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ علی ایک طرف جا رہے ہیں، تو جس طرف علی جا رہے ہیں اسی طرف ان کے ساتھ جانا، کیونکہ ساری کائنات جس طرف جا رہی ہے وہ راستہ اور ہے۔
رسول فرماتے ہیں جس طرف علی جا رہے ہیں اس طرف جانا، کیوں؟ کیونکہ علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی اگر یہ ایک معیار ہے، قانون ہے جو رسول نے اپنی امت کو بتا دیا ہے کہ یاد رکھو اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو علی کے ساتھ منسلک ہو جاؤ۔ جب علی کے راستے پر چلو گے تو یاد رکھو علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ معجزہ ہے مولا علی علیہ السلام کی شخصیت۔ لیکن ایک اور جہت سے اگر دیکھا جائے تو میں نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ نبی شخص کی بھی تربیت کرتے ہیں، نبی کتاب بھی اپنی امت کو دیتے۔ آئیں ہم قرآن کی طرف پلٹ آئیں۔ قرآن میں خود ایک قرآن کی آیت ہے، اسی قرآن کے حوالے سے مشہور آیت ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہے قرآن بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے گمراہی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے گمراہی ہے۔ اب ہے یہی کتاب، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ ہدایت ان کے لیے ہے کہ جن کو یہ رسول کا فرمان یاد ہے کہ رسول فرماتے ہیں، اپنی امت کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، یاد رکھنا یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ تو کون سے لوگ، کن لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے؟ جنہوں نے قرآن کی تفسیر اہل بیت سے لی ہے۔ اور کن کے لیے گمراہی ہے؟ جنہوں نے قرآن کو لے لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں متوجہ ہونا چاہیے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن گمراہی ہے ان کے لیے جنہوں نے قرآن کی تفسیر جو ہے ان صحیح شخصیات سے نہیں لی، جن شخصیات کے متعلق خود رسول جو ہے، جن کے علم کے حوالے سے بھی خود رسول فرما گئے ہیں کہ علم میں بھی افضل ہیں، تقوی میں بھی افضل ہیں، حکم کرنے میں بھی افضل ہیں، ہر اعتبار سے نبی کے بعد جو فضیلت پائی جاتی ہے وہ اہل بیت میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہ خود رسول کی رہنمائی ہے۔ ایک اور جہت سے اگر توجہ کریں کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن یہ تو پتہ چل گیا ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن لوگوں نے قرآن اہل بیت سے، حقیقی مفسر قرآن سے لیا ہے تو وہ ہدایت پا گئے۔ اگر تقابل کیا جائے کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن گمراہی ہے، گمراہی کن کے لیے ہے؟ دو گروہ ایسے ہیں جن کے لیے قرآن گمراہی ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو پہلی بات ہے قرآن کو نہیں مانتا، یقیناً اس کے لیے گمراہی ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ گروہ جو ہے ایسا گروہ ہے جو قرآن کی تفسیر ان لوگوں سے لیتا ہے جن کا اہل بیت سے نہ صرف تعلق نہیں ہے بلکہ بعض اوقات وہی اہل بیت کے دشمن ہیں، ان سے تفسیر لیتا ہے۔ اور تیسرا گروہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تیسرا وہ گروہ ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر اہل بیت سے لی ہے۔ اسی طرح قرآن کے حوالے سے آپ کو اگر بات واضح ہو گئی ہے تو اہل بیت کے حوالے سے، اور بارز ترین شخصیت اہل بیت کی جس کو رسول، جن کے مربی بھی ہیں، تربیت کرنے والے بھی ہیں، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کی شخصیت کے حوالے سے اگر تھوڑا سا تاریخچہ پڑھیں تو یہی مولا علی علیہ السلام ہیں جو بعض کے لیے ہدایت بن رہے ہیں اور بعض لوگوں کے لیے گمراہی بن رہے ہیں۔ ہدایت کن کے لیے ہیں؟ جن لوگوں نے علی کو سمجھا ہے قرآن کے ذریعے،
ان کے لیے علی ہدایت ہیں، ان کے لیے علی جو ہے رہنما ہیں۔ کن کے لیے گمراہ ہیں، گمراہی کا باعث بنتے ہیں، جس طرح قرآن ہے، وہ ان کے لیے پہلے تھا، وہ گروہ گمراہ ہوا ہے جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو علی کو نہ صرف انہوں نے چھوڑا ہے بلکہ علی کے دشمن ہو گئے ہیں۔ علی کو امام نہیں مانا جو رسول فرما گئے ہیں۔ وہ گروہ جنہوں نے خم غدیر کا سبق بھلا دیا ہے، وہ گروہ جنہوں نے غدیر پہ جو اعلان ولایت و اعلان امامت ہوا ہے، اس اعلان ولایت و امامت کو دوستی کا لبادہ پہنا کے امامت کو چھوڑ دیا ہے اور دوست کے عنوان سے ترجمہ کرتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے۔ اور اسی طرح جنہوں نے علی کو چھوڑا ہے گمراہ ہوئے ہیں، اسی طرح جو علی کو مانتے ہیں ان میں بھی دو گروہ ہیں۔ جو علی کو مانتے ہیں ان میں بھی دو گروہ ہیں، جو علی کی ذات کو قرآن کے مطابق اور رسول کے فرمان کے مطابق مانتے ہیں، وہ گروہ کامیاب ہے۔ اور جس کے متعلق قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم خیر البریہ، کہ وہ خیر البریہ ہیں۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے رسول نے فرمایا، جب یہ قرآن کی آیت پڑھی، مولا علی علیہ السلام تشریف لے آئے، خیر البریہ یعنی صحیح اور حقیقی سچا گروہ، جسے آپ ترجمہ کریں خیر والا گروہ۔ جب مولا علی علیہ السلام محفل میں تشریف لے آئے تو رسول نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس اللہ کے پاس مجھ نبی کی قدرت، جان لینے کی قدرت ہے، اس اللہ کی قسم اس کا اور اس کے ماننے والے ہی خیر البریہ ہیں۔ یعنی علی اور علی کے ماننے والے، علی کی پیروی کرنے والے ہی خیر البریہ ہیں۔ تو علی کو ماننے والے وہ جنہوں نے قرآن اور رسول کے فرمان کے مطابق مانا ہے، وہ خیر البریہ بھی ہیں، کامیاب ہیں۔ اور علی کو بعض ایسے ماننے والے جو مانتے علی کو ہیں لیکن کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے، نصیری۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو بات کو واضح کرنے کے لیے کہ نصیری مانتے ہیں علی کو، لیکن جیسے رسول اور قرآن نے کہا ہے ویسے نہیں مانتے، اس وجہ سے علی کو ماننے کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو علی کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ والی صفات علی کو دے دیتے ہیں کہ علی رازق ہے، علی قادر ہے، اور بہت ساری ایسے شعر و شاعری بھی آپ نے، بلکہ کہتے ہیں علی خالق ہے۔ یہ کہے کہ اللہ والی صفات جب علی کو دے دیں گے تو یاد رکھیں کیونکہ قرآن اور رسول کے فرمان سے ہٹ کے یہ علی کو ماننا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ علی ان کا امام ہے جو شخصیات علی کو ویسے مانتے ہیں جیسے رسول نے فرمایا اور قرآن نے فرمایا۔ جہاں تک ہے فضیلت کا تعلق، بعض کہتے ہیں کہ یہ تو آپ گھٹا رہے ہیں فضیلت، نہیں، علی کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے یہ کہہ دینا کہ اللہ کی ذات نے جتنی مخلوقات خلق فرمائی ہیں، جتنی مخلوقات خلق فرمائی ہیں، قیامت تک جو خلق ہوں گی یا اب سے پہلے یا بلکہ زمین سے پہلے بھی جو خلق ہو چکے تھے، فرشتگان اور مقربین، جتنی بھی اللہ نے مخلوقات خلق فرمائی ہیں، رسول کے بعد افضل ترین شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ فضیلت ہے، اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا کیا ہے جسے کائنات مانتی ہے کہ علی جیسا علم کسی کو نہیں ملا، جسے کائنات مانتی ہے کہ علی جیسی عبادت کسی نے نہیں کی، جسے کائنات مانتی ہے کہ علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہو سکتا،
کائنات تسلیم کرتی ہے علی کی فضیلت اپنی جگہ پہ، لیکن ہم نے علی کو ماننا ہے گمراہی سے بچنے کے لیے، تو یاد رکھیں علی کو ویسے مانیں جیسے رسول کا فرمان اور قرآن مجید کی تفسیر ہمیں بتاتی ہے، اور یاد رکھیں یہی سلسلہ امامت و ولایت ہے جس کی پہلی کڑی ہیں مولا علی علیہ السلام، اور باقی جو ہے 11 ائمہ ہیں۔ علی کو مان کے بھی اگر اس کے بیٹوں کو اماموں کو نہیں مانتا وہ بندہ بھی گمراہ ہو گیا ہے، گمراہی کی طرف چلا گیا ہے۔ جو سلسلہ امامت کو کامل ترین ذریعے سے نہیں بولتا، اگر علی کوئی تفسیر دیکھنی ہے تو قرآن دیکھو، تو یوں کہتا چلوں علی قرآن کو دیکھنا ہے، تو یوں کہتا چلوں کہ قرآن کو دیکھنا ہے تو علی کی سیرت پڑھو، علی بولتا قرآن ہے۔ علی کی ذات وہ شخصیت ہیں، لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے مولا کے جشن کے ایام آ رہے ہیں، رجب کے ایام ہیں اور جشن کے ایام ہیں، جس طرح مولا چاہتے ہیں اللہ ویسے ہمیں جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس امام کی سیرت پر ہم سب کو چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔